السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں پارہ اللہ کی شان ہے، شروع بھی عورت کے تذکرے پہ ہوتا ہے اور ختم بھی عورت کے تذکرے پر ہوتا ہے، اور بلکہ 4 عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے پارے کے آخر میں ایک ہی صفحے پہ ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی، کوئی کہتا ہے جی عورتوں کو حقوق دو، بعض مسلمان جب یہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کو حقوق دو، تو مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراض ہوتے ہوں گے، کہ ظاہر ہے قرآن نے جو حقوق دے دیے عورتوں کو، کیا قرآن سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے جو کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرے؟ اب تو ضرورت یہ ہے کہ جو حقوق دے دیے ہیں ان حقوق پر عورتوں کو قائم کیا جائے، اور جو عورتوں کو حقوق دینے کے بہانے سے یا ایسی بکواس کرتے ہیں، وہ اصل میں اپنا فائدہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک صحابیہ تھیں، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، بوڑھی صحابیہ تھیں۔ اس زمانہ جاہلیت میں ایک زہار ہوتا تھا۔ زہار یہ ہوتا تھا کہ آدمی غصے میں یا کسی وجہ سے اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو مجھ پر ایسی ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، یا تیری پیٹھ مجھ پر ایسی حرام ہے، یا تیرا پیٹ مجھ پر ایسا ہی حرام ہے جیسے میری ماں کا پیٹ مجھ پر حرام ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی۔ طلاق میں تو پھر بھی یہ ہے کہ حلالے کے بعد عورت مرد سے دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن زہار میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ زہار جو ہے وہ کمر کو بولتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے اپنی بیوی سے اسی طرح کیا۔ وہ بیوی کا نام حضرت خولہ تھا۔ وہ آئیں حضور کے پاس اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے اس طرح کہہ دیا ہے، اب زندگی بھر تو میں نے اس کی خدمت کی، اب میں بوڑھی ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں؟ حضور نے کہا کہ صحیح ہے، جیسے اس وقت حکم کیونکہ حضور پہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو فرمایا جیسے ہوتا ہے ایسا ہی ہوگا، تم اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو وہ سیدھی سادھی صحابیہ تھی، وہ حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ، ایسے تو ہر چیز پر آپ پر وہی اتر آتی ہے، میرے معاملے پہ نہیں اتر آئی۔ تو یہ وہ عورت ایسی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اللہ کی شان آسمان سے وہی اترنی شروع ہو گئی، اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا جھگڑا سن لیا، اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، وہ یہی باتیں جو کر رہی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور احسان کیا عورتوں کے اوپر، اور ان کو ان کا حق دیا، اور مردوں کو تھوڑی سی ڈانٹ پلائی کہ یہ کیا بکواس تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، تمہاری مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، اور یہ تھوڑی کہ اگر اپنی بیوی کو تم اس طرح کہہ دو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، بلکہ یہ تو اپنے منہ سے تمہاری تو بکواس ہے یہ۔ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور چنانچہ تمہیں آگے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کا کفارہ، جو روزے کا بھی کفارہ یہی ہے، کہ وہ کفارہ جو ہے وہ اللہ نے نافذ کیا، اس کا حکم جاری کیا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ تو جو آج کے بعد جو مرد عورت سے اس طرح کرے گا تو وہ جو ہے ایک غلام آزاد کرے پہلے نمبر پہ، اگر غلام نہیں ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، ایک روزہ بھی چھوٹا تو پھر دوبارہ سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے، اور اگر جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حمایت کی، عورتوں کو ان کا حق دیا، اور مرد جو اپنی زبان سے بکواس کرتے تھے ان کی بکواس کو روک دیا۔ تو یہ مکمل اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حق دے دیا ہے، اب مزید ان کو کسی حق کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی سورت کے آخر میں، سورہ مجادلہ، اسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں نے قسم کھائی ہے، اللہ نے لکھ لی ہے یہ بات کہ میں اور میرے قاصدین غالب رہیں گے۔ پھر ایک اگلی آیت میں بہت ہی پیارا واقعہ، زمانہ جہالت، مطلب جو حضور کا زمانہ تھا اس میں مکہ میں بھی ایسا ہوتا تھا، مدینہ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرا بھائی مشرک ہے، ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرا بھائی یہودی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ والد صاحب ابو قحافہ بہت عرصے کے بعد جا کے مسلمان ہوئے، اور بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ حضور کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا نرم آدمی، حلیم الطبع آدمی، اتنی زور سے انہوں نے تھپڑ مارا کہ ابو قحافہ گر پڑے، حضور کے بارے میں سن نہیں سکے جو والد صاحب نے جو نامناسب الفاظ کہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے والد صاحب کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور کافی عرصے کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن مسلمان ہوئے تو حضرت عبد الرحمن نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، ابا جان غزوہ بدر میں 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا ایمانی جواب دیا، بیٹا ایک دفعہ بھی اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو اللہ کا دشمن سمجھ کے میں تجھے قتل کر دیتا اور اپنا بیٹا سمجھ کے تجھے چھوڑتا نہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے اندر تعریف فرمائی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ آپ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں اور ان کے رشتہ دار ہوں۔ اگر ایمان والے ہیں تو آپس سے محبت کریں گے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ محبت نہیں کریں گے، وہ ان سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ اللہ کے معاملے میں ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے خیر خواہی نہیں برتنی، مطلب کسی کا ساتھ نہیں دینا، خیر خواہی تو الگ چیز ہے، ہم نے کسی کا اللہ کے مقابلے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ پھر اللہ نے ان کی تعریف فرما کے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پختہ کر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، پھر فرمایا آگے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ جو رضا کا پروانہ اللہ نے صحابہ کو دنیا میں دے دیا تھا، تو بعض لوگ ہیں جو بیچارے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں۔ دیکھیں غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ ان کی غلطیوں کو اچھالیں اور ان کو برا بھلا کہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ حضرات تھے جن کو اللہ نے، جو جنت میں سب سے آخر میں پروانہ ملے گا اللہ کی رضا کا، وہ اللہ نے صحابہ کو ان کی قربانیوں کی برکت سے دنیا میں ہی دے دیا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اپنے منہ سے ان کے بارے میں کچھ بکواس کرنے والے؟ اسی لیے ایسے لوگ جو صحابہ کے خلاف بکواس کریں، ہمیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے اپنے علماء کے ساتھ مل کر صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر سورہ حشر شروع ہوتی ہے، سورہ حشر میں شروع میں غزوہ بنو قریظہ کا بیان کیا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں 5 قبیلے رہتے تھے، 2 مشرکین کے قبیلے تھے اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ مشرکین کے قبیلے جس میں ایک اوس تھا، دوسرا خزرج تھا، یہ دونوں تو حضور پر ایمان لے آئے، اور 3 قبیلے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، اور یہ تینوں ایمان نہیں لائے، اللہ ماشاء اللہ اکا دکا حضرات کو ایمان لے آئے ہوں گے، لائے ہیں، لیکن من حیث القبیلہ، من حیث الجماعت یہ لوگ حضور پر ایمان نہیں لائے، تو اور حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے کم بخت یہ لوگ۔ تو اسی طرح ایک معاملے میں حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے حضور کو ایک کمرے میں بٹھایا، بولا آپ تھوڑا یہاں تشریف رکھیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں، اور ان بدبختوں نے جو ہے وہ ایک آدمی کو، 2-3 آدمیوں کو متعین کیا کہ اوپر سے پتھر پھینک کے نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وہ خبردار کر دیا، آپ تشریف لے آئے، اور پھر غزوہ بنو نذیر کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ان کا محاصرہ کیا، اور اس صلح پر، اس شرط پہ صلح ہوئی کہ یہ سب یہاں سے چلے جائیں گے، اور جو ہے نا وہ یہاں نہیں رہیں گے، یہ جہاں چاہیں بس یہاں سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، یعنی گھروں کے اندر جو استعمال کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، وہ لے کے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے۔ تو بنو نذیر کا واقعہ شروع میں سورہ حشر کے ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے صفحے پہ صحابہ کے ایثار کے بارے میں فرمایا کہ جب مہاجرین لٹے پٹے مار کھاتے ہوئے مدینہ آئے مکہ سے، تو صحابہ نے اپنے گھر پیش کیے، کھیتیاں پیش کیں،
تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، اور یہ ایثار ہوتا ہے، یعنی صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ نے اپنے گھر مہاجرین کو دیے، اور ایک صحابی نے تو یہاں تک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں میں بھائی چارہ قائم کر دیا، تو دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تو ایک صحابی جو ان کے بھائی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے، وہ گھر پہ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ میرا کھیت ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، حتیٰ کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو اچھی لگے میں ان کو طلاق دوں گا، آپ ان سے شادی کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جناب ماشاءاللہ فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، ہم تو تاجر لوگ ہیں، تجارت سے اپنا گزارا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ تھوڑا سا پنیر وغیرہ لیا، خریدا اور اس کو آگے جا کے بیچا، اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح تجارت کرتے رہے۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں ہتھوڑوں سے ان کا سونا جو ہے وہ ٹکڑے کر کے جو ہے وراثت میں دیا گیا۔ تو اس موقع پر ایسا ہوا تھا جس سے اللہ بہت خوش ہوئے، تو پھر اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے انصاف، ایک ہے اکرام، اور ایک ہے ایثار۔ ایثار سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آئیں۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں۔ ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم دونوں کے سامنے ایک پلیٹ ہے جس میں 2 بوٹیاں ہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ میں اپنی بوٹی بھی کھا جاؤں، اس کے حصے کی بھی پوری بوٹی کھا جاؤں، تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اپنے حصے کی بوٹی کھائی اور اس کے حصے کی بوٹی اس کے سامنے کر دی، اس نے کھا لی، یہ انصاف ہو گیا۔ اکرام یہ ہے کہ میں نے اس کی بوٹی تو اس کو دے دی، اپنی بوٹی میں سے بھی آدھی یا 1/3 اس کو دے دی، یہ اکرام ہو گیا۔ اور ایثار یہ ہے کہ مجھے خود بوٹی کی ضرورت تھی، کئی دنوں سے میں نے بوٹی نہیں چکھی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی پوری بوٹی اس کو دے دی، یہ ہے ایثار۔ تو اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ چیز آئے، اور اللہ ہمیں ظلم سے اور کسی کا حق مارنے سے بچائے، اور ایثار والے درجے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پھر تیسری صورت ہے سورہ ممتحنہ۔ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جاسوس ہوتے ہیں دشمن کے ہر جگہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا کرتے تھے، مثال کے طور پہ مشرق میں جہاد پہ جانا ہے تو مغرب کے بارے میں حالات معلوم کرتے تھے، یا آپ کی جنگی چال، جنگی تدبیر کہہ لیں آپ، کہ تاکہ دشمن پر اچانک حملہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے جانے لگے تو ایک صحابی نے آپ کا، حالانکہ وہ بدری صحابی تھے، تو ایک صحابی نے آپ کا یہ راز دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اور وہ کیسے کیا کہ ایک گانے والی تھی، مغنیہ عربی میں گانے والی بولتے ہیں، تو وہ مدینہ آئی تو حضور کے پاس بھی آئی اور کہا یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، تمہارے تو بڑے چاہنے والے تھے مکہ میں۔ کہا بدر کے بعد سب ختم ہو گئے، سب ان کی مجلسیں خالی ہو گئے۔ چنانچہ حضور نے بھی مدد کی، اس کی صحابہ سے بھی کہا کہ بھئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو۔ تو جب یہ واپس جانے لگی تو اس صحابی نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری تھے، انہوں نے ایک خط جس میں حضور کے فتح مکہ کی ساری اس میں نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ اس طرح حضور تم پر حملہ کریں گے اور تم تیاری کر لو اپنے بچاؤ کے لیے، اس کو دیا۔ تو وہ چلی گئی خط لے کے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا، تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور 1-2 صحابہ اور بھی، اور ان کو بھیجا اس کے پیچھے، اور ایک وادی تھی، فرمایا کہ جاؤ اس وادی پہ وہ تمہیں ملے گی اور تم وہ خط اس سے واپس لے کے آؤ۔ چنانچہ یہ حضرات گئے اس وادی میں، اس عورت کو پکڑ لیا، اس مغنیہ کو، اور اس سے کہا کہ تم وہ خط واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو حضور کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی، شرافت سے دے دو ورنہ میں تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لوں گا، ہم مجبور مت کرو ہمیں۔ تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر اس خط کو چھپا کے رکھا تھا، چنانچہ اس دھمکی پر اس نے خط واپس کیا۔ اب یہ حضرات جب خط لے کے آئے اور سارے مسلمانوں کو پتہ چلا تو سب غصے میں تھے۔ حضور نے اجلاس ہوا، سب کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اس نے ہمارے راز فاش کرنے کی کوشش کی، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پھر حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایسا کیا۔ فرمایا کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ سب کے رشتہ دار تو یہاں پر ہیں، میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں، مجھے یہ ڈر تھا کہ کفار میرے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور اس لیے میں نے کفار کے ہاتھ یہ راز فاش کیا۔ مجھے تو یقین تھا اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو ہے وہ یہ ذرا میرا کافروں پر ایک احسان ہو جائے گا جس کی وجہ سے کم کافر میرے گھر والوں کو تنگ نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں نے یہ راز آپ کا بھیجا تھا ان کو۔ تو یہ چونکہ بدری صحابہ تھے اور ان کا جو عذر تھا وہ بھی معقول تھا، اور بدری صحابہ کے بارے میں بڑے فضائل آتے ہیں، بڑے فضائل آتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے اللہ نے ان کو جھانکا اور ان سب کو کہا کہ بس تم سب کی مغفرت ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر نے کہا رسول اللہ اجازت دیں میں ان کی گردن اڑاؤں، تو کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بدری ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ غلطی تو بڑوں سے ہو سکتی ہے، غلطی کو اچھالنا ہمارا کام نہیں، بلکہ غلطیوں کو چھپانا، معاف کر دینا یہ مسلمان کا کام ہے۔ پھر اس صورت میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، صلح حدیبیہ کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے تو اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہاں پہ اس صورت میں عورتوں کو الگ کیا گیا، اور کہا نہیں اگر عورت کوئی جو ہے مکہ سے آئے مسلمان ہو کے تو اس کو واپس نہیں کریں گے، بلکہ اس کا امتحان لو، تم کیوں آئی ہو، کسی سے محبت کا چکر تو نہیں ہے، کسی کے مال کا چکر تو نہیں ہے، اللہ اعلم بایمانہن، پھر تمہیں علامتوں سے پتہ چل جائے کہ وہ مومن ہے تو اس کو ہرگز واپس مت کرو۔ اور پھر اسی رکوع میں سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ عورتیں آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئیں تو آپ ان سے بیعت کریں ان چند چیزوں پر، خصوصیت سے عورتوں کے متعلق چند احکامات ہیں، جس میں سے ایک کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، لا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، لا یزنینا، زنا نہیں کرنا۔ حضرت ہندہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ابو سفیان کی بیوی تھی لیکن ماشاءاللہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو جب ان کے سامنے یہ آیت آئی تو جب کسی نے کہا لا یزنینا، حضور نے فرمایا کہ زنا نہیں کرو گی، تو حضرت ہندہ نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ تو اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی ایسا پاک دامن اور پاکیزہ بنا دے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی عورتوں کو قتل نہیں کرو گی، قتل سے مراد یہاں پہ وہی جو ہے وہ حمل ہو جائے اور پھر اس کو اس حمل کو ضائع کروا دیں، تو یہ مراد ہے اس سے۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور جھوٹی تہمتیں کسی پر نہیں لگاؤ گی۔ ولا یعصینک فی معروف، کسی بھی نیک کام میں تم جو ہے وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گی، نبی کی نافرمانی نہیں کرو گی کسی بھی نیک کام میں۔ اور تو یعنی ان عورتوں کے بارے میں یہ خاص احکامات تھے۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ عورتیں چوری نہیں کریں گی تو وہی ہندہ رضی اللہ عنہا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی ہے، کبھی کبھی میں اس کی جو ہے وہ جیب سے کچھ مار لیتی ہوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر مسکرائے۔ پھر آگے سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف میں جو ہے وہ شروع میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت بھی نہ دیں کسی کو اگرچہ ہم خود نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ کہہ کر کرو تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، جو کہتے ہو اس کو کرو بھی۔ تو جو ہے وہ یعنی اگر میں بول رہا ہوں کسی کو کہ سچ بولو تو پہلے مجھے سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ نے جہاد والوں کے فضائل بیان کیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں کافروں کے خلاف، صف بنا کے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ پھر اس سے اگلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔
تو زمین پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، لیکن آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ منافقین۔ سورہ منافقین اس طرح نازل ہوئی کہ ایک مہاجر اور ایک انصار کی لڑائی ہوئی، دونوں نے اپنے اپنے قبیلوں کو پکارا، قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے، حضور کو معلوم ہو گیا، حضور بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور پھر ان کو سمجھایا، لڑائی ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا، لڑائی جب ختم ہو گئی تو اس کو تو بہانا چاہیے تھا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہاری مثال تو ایسی ہے سم من کلبک یاکلک، کہ تم اپنے کتے کو پالو اور پھر وہی تمہارے اوپر تمہیں کھانا شروع کر دے، تمہیں بھونکنا شروع کر دے۔ مطلب یہ کہ یہ مہاجرین تو لوٹے پٹے آئے تھے مدینہ میں اور تم نے ان کو مال دیا، پیسہ دیا، آج یہ ہو گیا کہ یہ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور نعوذ باللہ اس نے نازیبہ بکواسات کی حضور کے خلاف کہ حضور تو نعوذ باللہ ذلیل تھے، اور جو ہے یہاں پہ آ کے جو ہے یہ اب ہمارے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور مہاجرین یہ تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس، ہمارے پیسوں سے انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ اس طرح بکواسات، نامناسب الفاظ۔ تو ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول سے کہا کہ حضور تو معزز ہیں اللہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے بھی، تو ذلیل ہے۔ اور برداشت نہیں ہوا تو جا کے حضور سے بھی کہہ دیا جا کے انہوں نے۔ تو پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی پہنچ گیا اپنے سرداروں کے ساتھ، کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اس کو غلط فہمی ہوئی۔ اس طرح کر کے اس نے اس صحابی کو جھٹلا دیا۔ تو وہ صحابی غم کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ میری تکذیب ہو گئی اور میں حضور کے سامنے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کی تصدیق میں اور منافقوں کا نفاق کھولنے کے لیے پوری سورہ منافقین نازل فرمائی، اور بھی فرمایا کہ دیکھنے میں تو یہ بڑے اچھے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے لمبے چوڑے ہٹے کٹے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو بات بھی بڑی اچھی فصیح و بلیغ کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ كأنهم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں وہ لکڑیاں جو دیواروں سے لگائی جاتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں، یعنی جو کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک تو لکڑی وہ ہوتی ہے نا جس سے فرنیچر بنایا جائے، جلانے کے کام آئے، کچھ تو کام آئے، لیکن یہ منافقین بالکل بیکار ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، یہ کوئی بھی آواز آتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ ابھی کچھ ہوا ہمارے ساتھ، کیونکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ دشمن ہیں، آپ ان سے بچیں۔ پھر جو ہے اسی صورت میں دوسری رکوع میں فرمایا گیا اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو اپنے مال اور اولاد میں لگ کر اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑ دینا۔ اتنا نہیں لگنا مال کمانے میں اور اولاد کے ساتھ اولاد کی فکر میں کہ اللہ کے ذکر کو ہی چھوڑ دو، اللہ کا ذکر سب سے مقدم ہے۔ پھر سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں عورتوں کا طلاق کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ عورتوں کے طلاق کی جو ہے وہ متعلق چند صورتیں ہیں۔ ایک عورت شادی شدہ ہے اور وہ جو ہے مرد نے اس کو طلاق دی، تو اب یا تو وہ حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جب ہے جیسے ہی وضع حمل ہو جائے، بچہ آ جائے باہر تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 1 گھنٹے کے بعد باہر آئے، چاہے 9 مہینے کے بعد باہر آئے۔ اور اگر بچہ نہیں ہے پیٹ میں اور مرد نے طلاق دی اس کو، تو 3 حیض اس کی طلاق ہے۔ جیسے ہی 3 حیض پورے ہوں، طلاق کے بعد پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض آئے، اس کے بعد اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، ابھی عورت کہیں باہر جا کے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر مرد کا انتقال ہو گیا تو بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ حاملہ ہے تو وضع حمل، جیسے ہی پیٹ سے بچہ نکلا اس کی عدت مکمل، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن یہ اس کی عدت ہے۔ تو سورہ طلاق کے اندر اس عدت کو اور فرمایا گیا کہ بعض عورتیں بچیاں ہوتی ہیں جو ابھی حیض نہیں آتا، تو فرمایا ان کے لیے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو 50-60 سال سے اوپر ہو جائیں جن کو حیض نہیں آتا، تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر آخری سورہ تحریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے پاس شہد کھاتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ حضرت حفصہ، انہوں نے جھوٹی حضور کو بہکانا شروع کر دیا، مطلب بہکانے سے مراد نعوذ باللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو بو آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس چونکہ فرشتے آتے تھے تو آپ اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے کہ کوئی بری بدبو نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ اس میں سے تو جو ہے وہ بو آتی ہے جو آپ کھا کے آ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضور نے قسم کھا لی کہ صحیح اب میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی آپ کو تنبیہ فرمائی
کہ اے نبی آپ نے عورتوں کی باتوں میں آ کے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ حلت اور حرمت تو اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ نے حلال کیا آپ نے کیوں حرام کیا اس کو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اور پھر ان بیویوں کو بھی اگلی آیتوں میں ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ دیکھو ایسا مت کرو، تم نبی کی گھر والیاں ہوں۔ اب فرمایا جو ہے اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو پھر جو ہے وہ تمہارے نبی تمہارے شوہر تمہیں طلاق دے دیں گے، اور پھر تمہارے علاوہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، یعنی ان صفات والی عورتوں سے اللہ ان کی شادی کرا دیں گے۔ اس لیے تم نبی کے گھر میں رہتے ہوئے ایسی چاپلوسی والی باتیں اور ایسی غلط باتیں مت کرو۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی 2 عورتیں کافرہ تھیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ نبی کی ماں تحتی میں رہنے کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور وہ قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے کہ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ جاؤ تم دونوں بھی عام کافروں کی طرح تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور پھر اگلی مثال اللہ نے آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ کی دی، فرعون کی بیوی تھیں، ایمان لے آئیں۔ اب ایک طرف ساری آسائشات تھیں اور ایک طرف جو ہے وہ تلخیاں تھیں، تو انہوں نے آسائشوں پر لات ماری اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ان کو ماڈل بنا دیا، اور یہ ہماری ہیروئن ہے، اور ان کو جو ہے اللہ نے ان کا تذکرہ تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ عارضی محل چھوڑ کے جا رہی ہوں، جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتوں سے کہا ان کا گھر بناؤ، اور وہ گھر ان کے سامنے کر دیا۔ اور تو فرمایا جیسے ہی وہ گھر ان کے سامنے ہوا تو اس گھر کے دیکھنے کے اشتیاق میں ہی ان کی روح نکل گئی۔ اور فرعون نے جو پتھر متعین کیا تھا، بڑی چٹان ان کے جسم پہ گرانے کے لیے کہا، تو وہ چٹان بے شان لاشے پر وہ چٹان گری۔ اور پھر انہوں نے عارضی بادشاہ کو چھوڑا فرعون کو، تو اللہ نے حقیقی بادشاہ سے ان کا نکاح کروا دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو حضور نے کہا خدیجہ اپنی شوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو خدیجہ نے کہا جی میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ فرمایا جنت میں میری 2 بیویاں ہیں، ایک آسیہ بنت مزاحم اور ایک مریم علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ہمارے لیے نمونہ اور معیار بنایا کہ دیکھو تم پر بھی دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، لیکن تم اسلام کے دائرے میں رہو گی تو تمہارا نشر، تمہارا جو ہے وہ آخر میں انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا پہلی امتوں میں یہ 2 عورتیں مقبول ہوئیں، ایک آسیہ بنت مزاحم اور ایک مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس امت میں فرمایا ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ جو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ عائشہ کی مثال تو سرید کی طرح ہے۔ جیسے آج ہم کراچی والے بریانی پسند کرتے ہیں نا، تو ایسے عربوں میں سرید بڑے مزے کی پسند کی جاتی تھی اور کھائی جاتی تھی۔ پھر اور آخری مثال حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ہمارا مقتدی بنایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یہ آج عورتوں سے مطلوب ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو نامحرموں سے بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔